میں اپنی جان بھی قربان کر دوں مگر روضہ رسول کی حرمت محفوظ رہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ عشق رسول میں ڈوبی ایک ایمان افروز داستان ہے۔ 800 برس قبل ایک نیک دل سلطان نے دیکھا خواب، 2 اجنبی، یک خفیہ سرنگ اور مدینہ کے دل میں یک خوفناک سازش۔ مدینہ منورہ۔ وہ مقدس شہر جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، ہمیشہ سے عاشقان رسول کے دلوں کا مرکز رہا ہے۔ آج سے تقریباً 800 برس قبل کا ذکر ہے جب ایک نیک دل مسلمان سلطان نور الدین محمود سنگی پر اللہ کے خاص رحمت کا نزول ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سلطان نور الدین زنگی اپنی زندگی عبادت، انصاف اور عشق رسول میں بسر کر رہے تھے۔ ورد و وظائف سے فارغ ہو کر سلطان آرام فرما تھے کہ آنکھ بند ہوتے ہی قسمت جاگ اٹھی۔ انہوں نے خواب میں حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور روح ایک عجیب کیفیت میں ڈوب گئی۔ خواب میں سلطان نور الدین نے دیکھا کہ رسول خدا 2 اجنبی آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر بڑے فکر مند لہجے میں فرما رہے ہیں، اے محمود مجھے ان سے بچاؤ۔ یہ منظر اتنا حقیقی تھا کہ سلطان گھبرا کر فوراً جاگ اٹھے۔ آپ کا دل بے چین تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب کیا ہے۔ وضو کر کے نفل نماز ادا کی تاکہ دل کو سکون ملے۔ دعا مانگ کر دوبارہ سونے کی کوشش کی تو پھر وہی خواب سامنے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ظاہر ہوئے اور وہی 2 چہرے دکھا کر مدد طلب فرمائی۔ سلطان حیران ہو کر بیدار ہوئے، پھر عبادت میں دل لگایا اور پھر لیٹ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ بے عین ہی یہی خواب آیا۔ مسلسل 3 بار ایک ہی پیغام ملا تو سلطان نور الدین زنگی کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ عشق رسول میں امتحان اور مدینے سے بلاوا ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے اسی پہر انہوں نے فوراً اپنے قابل اعتماد وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلایا اور تمام خواب بیان کیے۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ دیر نہ کیجیے، فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو جائیے اور یہ معاملہ کسی سے ذکر مت کیجیے، ضرور مدینہ میں کچھ غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ سلطان نور الدین کو تو پہلے ہی قرار نہیں تھا، چنانچہ اسی صبح سلطان نور الدین زنگی ایک مختصر قافلے کے ساتھ مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ کافی مال و دولت اور قیمتی تحائف بھی لے گئے تھے تاکہ اہلیان مدینہ کی خدمت کی جا سکے۔ کہتے ہیں سلطان صرف 20 خاص مشیروں اور 200 چنندہ سپاہیوں کو ساتھ لے کر تیز رفتار گھوڑوں پر نکلے اور دن رات سفر کرتے 16 دن میں شام سے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر سلطان نے احتراماً شہر نبی میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا، پھر باادب پیدل چلتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور وہاں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ عشق و ادب کے ساتھ روضہ رسول پر سلام پیش کیا اور ایک گوشے میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ دل میں امتزاج تھا کہ خواب کا اشارہ کیسے ظاہر ہوگا اور مدینہ طیبہ میں کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ سلطان نور الدین نے مدینہ پہنچ کر اپنی اصل غرض کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ ظاہراً انہوں نے اعلان کروایا کہ سلطان بڑی دور سے زائرین کے لیے تحائف اور خیرات لے کر آئے ہیں، اس لیے تمام اہل مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔
تاکہ سلطان اپنے ہاتھوں سے سب میں ہدایہ تقسیم کر سکیں۔ اہل مدینہ کے لیے یہ اچانک سعادت تھی۔ سب لوگ حاضر ہو گئے اور سلطان فیاضی سے سونا چاندی اور تحائف بانٹنے لگے۔ ہر چہرہ خوش تھا، مگر سلطان کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ وہ بار بار ہجوم پر نظر دوڑاتے، لیکن خواب میں دیکھے ہوئے وہ اجنبی چہرے کہیں دکھائی نہ دیے۔ جب سارا سامان تقسیم ہو چکا تو سلطان نے آس پاس موجود خدام سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر رہائشی یہاں آ چکا ہے؟ کوئی رہ تو نہیں گیا جسے تحفہ نہ ملا ہو؟ اس پر لوگوں نے عرض کی، حضور 2 آدمی ایسے ہیں جو کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ وہ مغربی علاقے اندلس کے رہنے والے 2 بزرگ ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، دن میں خود مساکین کو کھانا کھلاتے اور پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے طائف لینے سے بھی انکار کر دیا اور کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین چونک اٹھے۔ دل نے گواہی دی کہ معاملہ یہی ہے۔ فوراً حکم دیا کہ ان دونوں اجنبی مہمانوں کو ادب سے سلطان کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ دونوں آدمی سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو نور الدین زنگی انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے۔ یہ وہی چہرے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ دل اندر سے پکار اٹھا، مگر سلطان نے خود پر قابو رکھا۔ انہوں نے مہمانوں کی عزت افزائی کی اور نرمی سے ان کے حالات دریافت کرنے لگے۔ پوچھا، آپ حضرات کہاں سے آئے ہیں اور مدینہ طیبہ میں قیام کا کیا مقصد ہے؟ ان دونوں نے مؤدبانہ انداز سے جواب دیا کہ ہم مراکش مغرب کے رہنے والے مسلمان ہیں، حج کی ادائیگی کے بعد یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اب دل یہی چاہتا ہے کہ باقی زندگی یہیں گزاری جائے تاکہ روضہ رسول کے پڑوس کا شرف حاصل ہو۔ یہ جواب سن کر سلطان کچھ مطمئن ہوئے، لیکن ابھی دل کا شک پوری طرح دور نہ ہوا تھا۔ سلطان نے کئی مزید سوالات کیے، مگر وہ دونوں بڑے زہد و تقویٰ کا اظہار کرتے رہے اور اصل بات چھپائے رکھی۔ بظاہر وہ بڑے پارسا اور خدا ترش لگتے تھے۔ ارد گرد کے لوگ بھی ان کے خوب نیکی اور سخاوت کی گواہی دے رہے تھے۔ تاہم سلطان نور الدین کے دل میں رسول خدا کے خواب کا اشارہ مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ تحقیقات آگے بڑھانے کے لیے سلطان نے دریافت کیا کہ آپ حضرات نے قیام کہاں کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ خود چند ساتھیوں کے ہمراہ ان دونوں مغربی مہمانوں کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ نما مکان تھا جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی واقع تھا۔ سلطان اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر انتہائی سادہ اور زہدانہ ہے۔ فرش پر ایک معمولی چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر چند پرانی دریچے، قالین اور دری پڑی تھی۔ دیواروں پر چند قرآن مجید اور دینی کتب رکھی نظر آئی۔ ایک کونے میں کچھ مشکیزیں اور روزمرہ کے برتن موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر سلطان نور الدین کو ایک لمحے کو تذبذب ہوا کہ شاید ان نیک شخصیات پر شک کر کے وہ غلطی کر رہے ہیں۔ شاید یہ واقعی اللہ والے لوگ ہوں جو دنیاوی مال و متاع سے بے نیاز ہو کر مدینے میں خدمت خلق کر رہے ہیں۔ سلطان کا دل کچھ نرم پڑنے لگا اور وہ مایوسی کے عالم میں واپس جانے کو تھے، مگر عشق رسول سے معمور دل کو ابھی قرار کہاں تھا۔ سلطان نور الدین بے چینی سے اس کمرے میں ٹہلنے لگے۔ اچانک ان کی نظر فرش پر بچھی چٹائی پر پڑی جو ذرا سی ٹیڑھی تھی۔ سلطان کو محسوس ہوا جیسے نیچے فرش میں کوئی خلا ہے۔ انہوں نے جلدی سے چٹائی کو الٹایا تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تختہ ہٹایا گیا تو حقیقت آشکار ہو گئی۔ نیچے زمین میں ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی جو سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت میں جا رہی تھی۔ یہ روح فرشا منظر دیکھ کر
سلطان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور کمرے میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ سرنگ کافی آگے تک چند ہی ہاتھ کے فاصلے پر حجرہ مبارک روضہ رسول تک پہنچنے والی تھی۔ مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ یہ دونوں اجنبی رات کے اندھیرے میں اس سرنگ کو کھودتے اور جو مٹی نکلتی اسے مشکیزوں میں بھر کر جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر خاموشی سے پھینک آتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گھر کی تلاشی کے دوران واقعی ایک جانب کئی مشکیزیں بھرے پڑے ملے جن میں کھودی گئی مٹی تھی۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کے روضے کی طرف ہونے والی اس خوفناک سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یہ انکشاف ہوتے ہی سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو للکار کر حکم دیا کہ ان دونوں خائنوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ اب حقیقت پوری طرح سامنے آ چکی تھی۔ بھلا چھپنے کو کیا رہ گیا تھا؟ سپاہیوں نے جھٹ کر ان دونوں اشخاص کو قابو کر لیا۔ پہلے تو وہ انجان بنتے رہے، مگر جب سختی کی گئی تو آخر کار انہوں نے اپنا جرم اگل دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ دراصل عیسائی جاسوس ہیں۔ انہیں عیسائی فرما رواؤں نے اندلیس اسپین سے بھاری دولت اور انعامات دے کر اس ناپاک مشن پر بھیجا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ خفیہ سرنگ کے راستے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکال کر اپنے ملک کو لے جائیں۔ معاذ اللہ، اسلام کے دل سے اس کی سب سے قیمتی امانت چھین لی جائے اور مسلمانوں کو روحانی طور پر تباہ کر دیا جائے۔ مدینے کے سادہ دل لوگوں نے ان دونوں شریروں کے بھیس پر بھروسہ کر لیا تھا۔ دن میں وہ بڑے عبادت گزار اور خیرات کرنے والے بنتے رہے، لیکن راتوں کو اپنے خفیہ کام میں لگے رہے۔ کئی ماہ بلکہ سالوں کی محنت کے بعد بالآخر آج رات وہ اپنی سرنگ کو مقصد ناپاک تک پہنچانے ہی والے تھے، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے اس سازش کو بے نقاب کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ان شیطان صفت مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ سلطان نے لرزتی آواز کے ساتھ حکم دیا ان دونوں مجرموں کا سر تن سے فوراً جدا کر دیا جائے۔ چند لمحوں میں ہی مسجد کے باہر میدان میں ان کی گردنیں اڑا دی گئی۔ ان کی لاشیں بعد میں شہر سے باہر دفن کر دی گئی تاکہ اس ناپاک جسارت کرنے والوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ ان خائنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد سلطان نے طویل سجدہ کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، جس نے عین وقت پر انہیں خواب کے ذریعے یہ راز کھول دیا اور اس خدمت کے لیے چن لیا۔ مدینے کے حاکم اور قاضی کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا اور سب نے اطمینان کا سانس لیا کہ فساد کا قلعہ کما کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ ایک بڑے سہانے سے محفوظ رہا۔ روضہ اطہر کی بے حرمتی کا منحوس منصوبہ خاک میں مل چکا تھا۔ سلطان نور الدین نے روضہ رسول کی جالی پکڑ کر اشکبار آنکھوں سے دیر تک دعا کی اور اپنے جذبہ عشق سے تشکر کے الفاظ میں ڈھال کر بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کیا۔ لیکن سلطان نور الدین نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ انہیں اطمینان تب تک نہیں تھا جب تک آئندہ کے لیے بھی یہ دروازہ ہمیشہ بند نہ کر دیا جائے۔ سلطان نے مدینہ منورہ میں چند روز قیام کر کے روضہ رسول کی مستقل حفاظت کا ایسا انتظام کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے روضہ اقدس کے گرد زمین کھدوا کر گہری خندق کھدوائی، یہاں تک کہ پانی کی سطح تک پہنچ گئے۔ پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے شیشے سے لبالب بھروا دیا تاکہ کوئی بھی شخص دوبارہ سرنگ کھود کر وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اس خندق کے اوپر پتھر اور سیسہ ڈال کر ایک مضبوط دیوار بھی تعمیر کروائی گئی۔ یوں حجر مبارک چاروں طرف سے شیشے کی دیوار میں محفوظ ہو گیا۔
تاریخ بتاتی ہے کہ اس انتظام کے بعد پھر کبھی کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ روضہ رسول کی طرف برے ارادے سے دیکھ بھی سکے۔ سلطان نور الدین نے جس لگن، جانفشانی اور عشق کے ساتھ یہ خدمت دی، اس نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دی۔ مدینے کے لوگ دعائیں دیتے ہوئے سلطان کو رخصت کرنے آئے۔ سب کے دل سلطان نور الدین محمود زنگی کی اس عظیم ایمان پرور کامیابی پر اللہ کی حمد اور رسول خدا کی محبت سے لبریز ترانے کہے۔